اختلاف پیدا ہو گیا۔ مولانا عبد الوہاب صدری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو مدرسہ دارالکتاب و سنہ صدر بازار کے بانی اور اس کے مؤسس بھی تھے، مولانا محمد جناگڑی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولانا عبد الجبار شکراوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولانا داؤد شارع بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں، جب جمعیت بنی ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے نام پر بنی ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے دستور کو اپنانے کے لیے بنی ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی باتوں کو عام کرنے کے لیے بنی ہے، تو کیوں نہ اس کو امیر یا امام کہا جائے۔ وہاں اختلاف ہوا۔ اختلاف ہونے کی صورت میں جمعیت کے اسی وقت دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک جمعیت کانفرنس اہل حدیث کے نام سے وجود میں آئی اور ایک جمعیت غربا اہل حدیث کے نام سے وجود میں آئی۔ جمعیت کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کانفرنس والوں نے اپنے آپ کو صدر کہا، غربا اہل حدیث والوں نے اپنے آپ کے اپنے ذمہ داروں کو امیر کہا۔ کانفرنس والوں کا طریقہ کار یہ رہا کہ ان کا صدر انتخابی صدر ہوگا، ان کا صدر میعادی صدر ہوگا، جبکہ غربا اہل حدیث نے کہا کہ ان کا صدر امت کے عموم رائے کے ساتھ منتخب ہوگا اور ان کا جو امام ہوگا وہ تا حیات ہوگا، اس کو بدلا نہیں جائے گا۔ یہ 5 سال کا، یہ 4 سال کا، یہ 8 سال کا، یہ کانگریس کا چربا جمعیت العلماء نے لیا اور جمعیت علماء کا چربا کانفرنس جمعیت اہل حدیث نے لیا۔ منا امیر و منکم امیر۔ اگر کسی ایک آدمی کو آپ اس کی صلاحیت کے مطابق، اس کے تقوی کے مطابق، اس کی للہیت کو دیکھتے ہوئے اگر کسی ایک آدمی کو آپ اپنا امیر متعین کر لے تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کو صدارت کا اور آپ کو امارت کا موقع کب ملے گا؟ وہ کب مرنا اور آپ کب امیر بننا۔ لہذا کہا کہ نہیں، الامیر منکم والامیر منا، ایک امیر تمہارا ہو، ایک امیر ہمارا ہو، 5 سال تم کر لو، 5 سال تم کر لو، 5 سال تم کر لو، 5 سال تم کر لو۔ تو یہ دستور قرآنی دستور نہیں ہے، یہ اصول شریعت کا اصول نہیں ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ امیر تا حیات ہوتا ہے، 2 شکل میں اس کی امارت باطل ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ یا تو اس کو موت آ جائے اور مر جائے، دوسری یہ کہ وہ کفر بواہ کرے، ایسا کفر کرے جو ظاہر ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، تو اس کی امارت باطل۔ ورنہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی نظام، دنیا کی کوئی تنظیم، دنیا کی کوئی قوت اس کو اپنے عہدے سے معزول نہیں کر سکتی۔ تو یہ کہانی وہاں سے چلی۔ اس کے بعد 1982 میں جب صدر کو امیر کہا جانے لگا تو اس وقت کے جماعت غربا اہل حدیث کے امام مولانا عبد الواحد صاحب سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 گھنٹے خطبہ دیا۔ میرے کانوں نے اس خطبے کو سنا، میری آنکھوں نے ان کے شخصیت کو دیکھا۔ حضرت جلال میں تھے اور بہت سارے رسالے، بہت ساری کتابیں اپنے بغل میں دابے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مختار احمد ندوی 75 سال سے تمہاری جمعیت نے ہماری جماعت کا اختلاف کیا، 75 سال سے تمہارے پاس صدر تھا، ہمارے پاس امیر تھا، 75 سال سے تم ہمارے امیر کے لفظ کو اور امام کے لفظ کو تسلیم کرنے تیار نہیں تھے، تو اب بتاؤ کیا تمہارے پاس وحی آئی ہے؟ کیا تمہارے پاس قرآن اترا ہے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا فرشتہ آیا ہے کہ 75 سال تک کے تم اپنے ذمہ دار کو صدر کہتے ہو اور اس کے بعد تم اس کو امیر اور اس کو امام کہہ رہے ہو؟ کہا کہ یا تو جھوٹا، تیرے اکابرین جھوٹے، یا تو پھر میں جھوٹا، میرے اکابرین جھوٹے، جنہوں نے اپنے آپ کو امیر کہا، جنہوں نے اپنے آپ کو امام کہا۔ 1982 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ بات چلی۔ درا حالانکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں
تحریک بالا کوٹ ہر باشعور حساس ذی علم اہل حدیث اس بات کو جانتا ہے کہ ہماری عظیم تر تحریک جو تھی تحریک شہیدین یا تحریک بالا کوٹ تھی. جب بالا کوٹ میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے راہ میں کام آ گئے, جب بالا کوٹ میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے راہ میں کام آ گئے تو وہ جماعت تو پہلے سے موجود تھی, وہ جماعت پہلے سے موجود تھی جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے منہج پر کام کر رہی تھی. جب سکھوں کے دنگوں میں اور سکھوں کے مقابلے میں یہ لوگ بالا کوٹ میں وہاں پہنچے, بڑی دردناک تاریخ اس کی ہے. جب یہ لوگ وہاں کام آ گئے تو وہاں کے بچے کچے جو مجاہدین تھے, وہاں کے بچے کچے کچھ لوگ تھے اللہ والے, وہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے. چنانچہ کچھ لوگ ان میں سے حیدرآباد بھی آئے, کچھ لوگ اس میں سے مدراس گئے, کچھ لوگ اس میں سے کلکتہ گئے اور کچھ لوگ اس میں سے بہار گئے. اس کے بعد تحریک شہیدین تحریک صادق پور کے نام سے یاد کی جانے لگی. تحریک صادق پور مولانا صادق رحمۃ اللہ علیہ, مولانا جعفر تھانی سری رحمۃ اللہ علیہ, یہ اس تحریک کے امام اور اس کے ذمہ دار تھے. اور آج تک شاید آپ کو تعجب ہو کہ آج تک اس لمحے تک بھی اس تحریک کا ذمہ دار امیر ہی کہلایا ہے. کبھی کسی دور میں اس تحریک کا ذمہ دار صدر نہیں کہلایا. یہ تو بنتے رہے بگڑتے رہے, یہ خاکے بنے یہ خاکے بگڑے, یہ نقشے بنے یہ نقشے بگڑے, مگر وہ تحریک جو شروع سے چلی آ رہی ہے پٹنہ کے اندر وہ آج تک کے لفظ امیر کو لے کر چلی ہے, امیر کی امارت میں چلی ہے اور امام کی امامت میں چلی آ رہی ہے. تو یہ تحریک کا چند مختصر سا خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کیا. پھر یہ جو تحریکیں وجود میں آئی, انجمنیں وجود میں آئی. دیکھیے ایک ہے جمعیت اور ایک ہے جماعت. جمعیت کے معنی انجمن, جمعیت کے معنی کانفرنس, جمعیت کے معنی تحریک, جمعیت کے معنی اجتماعیت, اور جماعت احادیث میں جمعیت کا لفظ نہیں ہے, جماعت کا لفظ ہے. ید اللہ علی الجماع, جماعت پر اللہ کا ہاتھ. تو جہاں کہیں بھی لفظ آیا وہ جماعت کا لفظ آیا. تو دھوکے سے, غلطی سے, غلط فہمی سے ہم نے ہر جمعیت کو جماعت سمجھا. مولانا ابوالکلام آزاد اس زمانے میں انہوں نے خطوط لکھے مولوی محی الدین احمد قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام, کہ ان کے وہ خطوط مولوی عبد القادر قصوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو بیٹے تھے ان کے پاس موجود تھے. مولوی غلام رسول, تب کرنا جب کرنا, تپسیا کرنا, اپنے آپ کو دنیا جہان سے الگ کر دینا, رہبانیت. ان کے نصرانیت کے مقابلے میں یہاں ظاہر پرستی و تکشیف کی یہودیت سرایت کر گئی. آزاد نے کہا کہ یہاں تمہارے اندر ظاہر پرستی اتنی آ گئی ہے کہ اس کو یہودیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. کس کس کو آپ راہ پر لائیں گے اور کتنا وقت آپ سنگ تراشی میں صرف کریں گے, کوئی صورت بننے کی نظر نہیں آتی. تبرکات آزاد صفحہ نمبر 30 اور 31 خط نمبر 3. ابوالکلام آزاد نے جمعیت کا جو کچھ معاملہ تھا وہ ہمارے سامنے رکھا. مولانا صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اعجاز حدیث میں لکھتے ہیں, بعض چالاک آدمی ایک جماعت بنا کر اس کے امیر یا امام بن جاتے ہیں. جماعت اہل حدیث کے انتہائی معتبر, انتہائی مشہور شخصیت مولانا محمد صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کہ شاید اہل حدیث کا کوئی گھرانہ ان کی کتاب سے ناواقف ہو. ان کی جو کتابیں ہیں اس سے شاید کوئی ناواقف ہو, اتنی عظیم کتابیں ان کی ہیں. فرماتے ہیں کہ بعض چالاک لوگ ایک تنظیم بناتے ہیں, ایک جماعت بنا کر
اس کا امیر بن جاتے ہیں اور جماعت پر اپنی طاقت اپنی قوت لاد کر انہیں اپنی اطاعت کے لیے مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے ہماری اطاعت کی اس نے رسول خدا کی اطاعت کی، اور جس نے ہماری نافرمانی کی اس نے رسول خدا کی نافرمانی کی۔ ایسے لوگ جعلی امیر اور نقلی امام ہیں۔ یہ لوگ جعلی اور نقلی ہیں۔ اور موجودہ دور کے ایک مفکر وحید الدین خان، جن کا رسالہ نکلتا ہے مختلف زبانوں میں، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے تجدید دین، اور شاید وہی کتاب میرے تبدیلی مذہب کا باعث بنی، تجدید دین۔ میرے ایک عزیز دوست مولانا محمد سید احمد بستیر حفظ اللہ نے وہ کتاب مجھے دی تھی۔ اس کتاب کو میں نے پڑھا تو میرے ذہن کے اور دل کے دروازے کھل گئے۔ تجدید دین اس وقت 3 روپے کی کتاب تھی۔ وہ اس کے صفحہ نمبر 14 اور 15 پہ وحید الدین خان صاحب نے لکھا کہ موجودہ عبادتی فقہ نے بیک وقت مسلمانوں کو 2 تحفے دیے۔ موجودہ عبادتی جو فقہ ہے، اس عبادتی فقہ نے مسلمانوں کو بیک وقت 2 تحفے دیے۔ ایک آپسی اختلاف، تیرا امام میرا امام، تیری نماز میری نماز، تیرا طریقہ میرا طریقہ، آپسی اختلاف۔ اور دوسرے جمود، یعنی جس پر ہم ہیں ٹھیک ہے، پھر دیکھنے سمجھنے اور پرکھنے کی ساری صلاحیت مفقود۔ جمود اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جہاں بیٹھا وہیں بیٹھا رہے، جہاں لیٹا وہیں لیٹا رہے، حرکت و عمل سے عاری اور حرکت و عمل سے غافل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی تحفہ ملا جمعیت نہیں مسلمانوں کو۔ اور لکھتے ہیں اہل حدیث کا گروہ اسی فقہی خرابی کو دور کرنے کے لیے وجود میں آیا تھا کہ جمود ٹوٹ جائے، یہ تعطل ختم ہو جائے، یہ افتراق مٹ جائے۔ بس نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی تم نماز پڑھ لو۔ وضو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا وضو فرمایا تم وضو کر لو۔ چنانچہ اسی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی زندہ ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ کسی صحابی کو زندہ کر دے اور آپ ان سے سوال کرے کہ وضو میں فرائض کتنے، وضو میں سنت کتنے، وضو کے مستحبات کتنے، تو کہیں گے کہ مادری میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ تجدید دین میں لکھا ہے کہ اگر اللہ اپنے نبی کے کسی صحابی کو زندہ کرے تو وہ یہ سب چیزیں نہیں بتا سکیں گے، کیونکہ فقہی موشگافیاں ہیں۔ وہ تو یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وضو کیا، وضو کر کے بتا دیں گے آپ کو۔ وہ تو یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بتا دیں گے آپ کو، کیونکہ وہ عملی مسلمان تھے، پریکٹیکل مین، عملی مسلمان، اور ہم ونلی تھیوری۔ تو فرماتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کا گروہ اسی اختلاف کو مٹانے کے لیے وجود میں آیا، مگر وہ خود ایک شدید قسم کا فقہی گروہ بن کے رہ گیا۔ شدید قسم کا فقہی گروہ، تشدد